ویلکم بیک ان فوکس ہیں فارمر امبیسڈر مسعود خالد صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوا۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ گارنٹیز کون دے گا میڈیشن کے لیے پاکستان پر؟ ایران نے بھی جس طرح سے انحصار کیا، اعتماد کیا، ٹھیک اسی طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے اور صدر ٹرمپ خود بھی بار بار فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی تعریف کرتے ہیں، پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، یعنی اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ So when it comes to the guarantees for the agreement to stay، یعنی اس کی پاسداری بھی ہوگی اور بات اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، وہ تو اکیلا پاکستان نہیں دے پائے گا۔ جی ہاں بالکل، پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس قسم کی گارنٹیز دے سکے۔ یہ گارنٹیز تو یو این کے فریم ورک کے نیچے سیکیورٹی کاؤنسل یا جنرل اسمبلی، تو وہاں پہ جو کوئی ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو یو این کے P5 ممالک جو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہوتے ہیں وہ گارنٹرز بن جاتے ہیں۔ بٹ یہاں تو بائی لیٹرل چونکہ دو فریقین ہیں تو ان کی اپنی جو انٹیگریٹی ہے ٹو ہولڈ دیئر اینڈ آف دا بارگن، یہ بیسٹ گارنٹر ہے۔ اور کانٹریرین پوزیشنز آ رہی ہیں دونوں کی۔ ابھی ایک سٹیٹمنٹ تھی صدر ٹرمپ کی کہ 21 کو یہ مذاکرات ہوں گے، اور ایران نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔ تو اب دیکھیے یہ اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ نیوکلیئر ڈسٹ جو ہے یہ بھی ہم اٹھا کے لے کے جائیں گے، ایوری تھنگ ہیز بین۔ سو وہ اپنے آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ از آلسو پلئنگ ڈومیسٹک پالیٹکس، اور الیکشن ایئر ہے، اور ایرانینز جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریزسٹ کیا ہے، ہم اس کو مزید بھی ریزسٹ کر سکتے ہیں ڈسپائٹ آر لاسز۔ تو ان کی پوزیشن بھی خاصی ہارڈنڈ ہے، وہ بھی کنسیشن چاہتے ہیں۔ تو یورینیم کا جو مسئلہ ہے یہ تو آپ دیکھیے دس از سم تھنگ NPT کے اندر تو ان کو اجازت ہے 5% تک وہ سیولین یوز کے لیے افزودہ کر سکتے ہیں۔ JCPOA میں اس کو 3.67 تک محدود کر دیا گیا تھا، مگر وہ ایرانینز کا یہی پوائنٹ ہے کہ ایز ساورن کنٹریز جتنے دیگر ممالک ہیں NPT کے 168 ممالک کو اگر وہ اجازت ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی تو وہ ایک ساورن کنٹری ہے۔ مگر اس کو اس طریقے سے امریکہ نہیں دیکھ رہا، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈسٹرسٹ ہے، اور انڈر گراؤنڈ بھی نہیں وہ کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اوور گراؤنڈ سارا انفراسٹرکچر ہوگا، اور افزودگی اس لیے نہیں کر دینا چاہتے کہ وہ ان کو مسٹرسٹ ہے کہ ایران ایکسیڈ کر لے گا لمٹس کو، اور جیسا کہ ابھی اس نے 60% تک وہ لے گیا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل سٹکی پوائنٹ ہے، اس میں ٹائم لگے گا ایٹ بیسٹ۔ ابھی اس فیز میں جس کی طرف ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہو اگر یہ ہو جائے، امن کے لیے بہت اچھی پیش رفت ہوگی، مگر وہ ایک صرف ایک سٹرکچر ہوگا، ایک فریم ورک ہوگا کہ جی دونوں نے فریقوں نے ایگری کر لیا ہے کہ اس پروسیس کو آگے لے کے جائیں۔ اوکے، تو امبیسڈر صاحب اگر آپ تجزیہ کریں اب تک کی جو کانفلکٹ ہے، امریکہ کا ریزن انہوں نے بتایا از نیوکلیئر، دیٹس دا اسٹیکنگ پوائنٹ، لیکن اس کے بعد جس طرح سے یہ جنگ آگے بڑھی اور اسٹریٹ آف ہارموز بھی ایک بہت بڑا اسٹیکنگ پوائنٹ بن کر ہی سامنے آ رہا تھا اور ابھی تک ہے، کیا صرف جنگ کا مقصد اسرائیل کے کہنے پر ایران پر حملہ نیوکلیئر کی وجہ سے تھا، یا دیر واز اے بگر، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس کے اندر انٹرسٹ تھے جیسے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ؟ نہیں دیکھیے جی، نیوکلیئر تو کوئی ایسا ایشو ہی نہیں تھا، اس پہ تو ساری چیزیں طے ہوئی ہیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا 2015 میں، اور اس کے بعد 2 مہینے پہلے عمر نے جو کیا تھا، یہ ڈیل آلموسٹ میچور ہے۔ دیکھیے بیسیکلی یہ تھا کہ وہ حملہ کریں گے، نیتن یاہو نے ان کو گمراہ کیا، مسلیڈ کیا کہ جی 1 ہفتے کی بات ہے، 6 دن کی بات ہے، جب ان کے اوپر ریلنٹلس بامبنگ ہوگی، ان کا لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا تو یہ رجیم جو ہے کولیپس کر جائے گی، ایرانی لوگ جو ہیں وہ وہاں آ جائیں گے، سڑکوں میں نکل آئیں گے، ایران تتر بتر ہو جائے گا، بس ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اس سارے گاپ میں اسرائیل جو ہے وہ اپنے پلان کو آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا، انیکسیشن، گریٹر اسرائیل اینڈ آل دیٹ، وہ ہوا نہیں۔ امریکہ کو بھی پریشانی ہوئی، پشیمانی ہوئی کہ بھائی یہ تو ایران نے یہ تو ہمارے جو ایکسپیکٹیشن ہے پوری نہیں، اسرائیل تو بالکل ہی اس کے ڈیزائن سپوائل ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ تو جو ہے وہ تو دیٹ از ویری مچ دیئر، وہ تو ابھی اس میں کوئی چینج نہیں آئی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈو پیسفک پہ ابھی ذرا فوکس نہیں ہے، لیکن اوور آرچنگ تو یہی ہے کہ اگر چائنا کو آگے بڑھنے دیا یا چائنا کو نہیں روکا تو چائنا تو آگے چلا جائے گا، تو وہ تو ہے اپنی جگہ پر ایک ایکٹیو ہے۔ لیکن اس وقت جو میں فریم ورک ایگریمنٹ کے کانٹیکس میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ایک تو یہ میرا خیال یہ کہ فریم ورک ایگریمنٹ جو ہے اس کے ایلیمنٹس یہ ہوں گے کہ نیوکلیئر ایشو پہ ایران یہ کہے گا کہ ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ایران بالکل کسی قسم کی
انریچمنٹ پہ نہیں جائے گا جو کہ اس کو نیوکلیر کیپیبلٹی دے. نمبر 1 ویسے بھی وہ NPT کا ممبر ہے, تو یہ ایک تو یہ اس کے عوض ایران کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ اس حد تک اس لمٹ پہ سویلین نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ اپنی پبلک ہیلتھ کے لیے, ایگریکلچر کے لیے, دوسری چیز جینیٹکس کے لیے وہ جو ہے وہ پرسو کر سکتا ہے. یہ کمپرومائز ہوگی, ٹھیک ہے. اوکے, اس کے عوض جو ہے امریکہ یہ گارنٹی دے گا, امریکہ گارنٹی دے گا, اسرائیل اس میں نہیں ہے, امریکہ گارنٹی دے گا کہ ایران کی جو ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے گی, یعنی کہ امریکہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. یہ ہوگا ریسیپروکل ارینجمنٹ. تیسرا ایلیمنٹ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے آبنہ ہرمز, اس کو ایران ایگری کر رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ انٹرنیشنل نیویگیشن کے لیے جیسے پہلے تھی وہ کھول. اس قسم کے کوئی ایلیمنٹس ہوگا, اور اس کے عوض جو ہے امریکہ یہ بھی اناؤنس کرے گا کہ ہم $25 بلین دے رہے ہیں, یا 27 بلین ابھی دے رہے ہیں, اور سینکشنز کو بھی ریویو کرنے کا ایک عہد و پیمان کیا جائے گا. سینکشنز امیڈیٹلی نہیں اٹھائی جائیں گی. اس قسم کے کوئی ایلیمنٹس جو ہیں وہ فریم ورک ایگریمنٹ میں آ سکتے ہیں, اور ود دی کیویٹ اور ود دی کمٹمنٹ کہ جب دونوں پارٹیز جو ہیں ان ساری چیزوں کو طے کرنے کے لیے ایک اسٹرکچر ڈائلاگ کی طرف جائیں گی. اچھا, تو اوکے, سو دیٹ از واٹ یو آر تھنکنگ. بریگیڈیئر صاحب, ویری لٹل ٹائم لیفٹ, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آبنہ ہرموز کی اگر کوئی ایسی اگریمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں میوچل مطلب لائک کوئی میکنزم ہو جس میں امریکہ کا بھی دخل ہو یا اس کے الائز کا دخل ہو, تو کیا چائنا کو یہ قبول ہوگا؟ بیکاز چائنا ٹیکس اے لاٹ آف اٹس آئل فرام دس اسٹریٹ. دیکھیے, چائنا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چائنا چاہے گا کہ یہ انٹرنیشنل جس طرح واٹرز تھے اسی طرح یہ ٹریٹ ہو, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیے سوائے ٹرکش واٹرز کے جو مونٹرو کنونشن کے نیچے ہیں, باقی جتنے آبنائے ملاقہ ہے, آبنائے سنگاپور ہے, وہ سب ان کو UN کلوز لا سی کے نیچے ہے. ٹھیک, یہ آئی تھنک ایرانینز کو یہاں کنسیڈ کرنا پڑے گا. یہ تمام ممالک کا اس پہ ایکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس پہ جو ڈیریلنگ والا معاملہ ہے وہ اسرائیلی پلے کر سکتا ہے وہ رول, کیونکہ جوزف آن کی آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے, جو پریزیڈنٹ ہیں لیبنان کی, وہ میرونائٹ کرسچنز ہیں, ہی ڈزنٹ اسپیک فار حزب اللہ, مگر حزب اللہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فریم ورک سیکورٹی ارینجمنٹ آف ہول ریجن ہم کریں گے. اس وقت تک ہم اس کو ٹروس کو ایک ٹیمپرری تدبیر مانتے ہیں, کیونکہ اسرائیلی جو آرمی ہے واپس نہیں گئی, اور اوپر سے وہ ویسٹ بینک کو بھی انیکس کر رہے ہیں, غازہ ویسے ہی ختم ہو چکا ہے. تو اس وقت جو جتنے نیگوشیٹر ہیں, اب یہ وٹکوف صاحب دیکھ لیں, جیرڈ کشنر سان اللہ ہیں, سارے اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو اسرائیل کی جو اہمیت ہے ٹو ڈی ریل اور ایکٹ ایز اے اسپوائلر کی ناٹ بی رولڈ آؤٹ. آئی ایم ناٹ ویری سینگوین کہ یہ اتنا اسموتھ کے پروسیس جائے گا جتنی کنٹریرین اور جتنی ہارڈ اینڈ پوزیشنز ہیں. بٹ لیٹس ہوپ, let's keep our hopes up, because let's keep our hopes up. اور پاکستان کی جو یہ کوششیں ہیں امن کے لیے اس خطے میں, اس امید کے ساتھ کہ کم از کم وہ جو ہیں بالکل اس میں سکسیس ملے. بٹ وی ول کیپ آر فنگرز کراس اینڈ وی ول کیپ این آئی آن اٹ. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں وائٹ ہاؤس کے اندر وہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کا کہ ذکر پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبردست شخصیت ہیں اور بڑی اچھی میٹنگ وہاں پر ہوگی. بہت شکریہ امبیسڈر مسعود خالد صاحب آپ کا, بریگیڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب آپ کا فار پارٹیسپیٹنگ. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.